ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ام الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأن إمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام فقال الله تعالى لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي أما بشروطها وأنا من شروطها صلوات نعرہ تکبیر تھکا ہوا مجمع محسوس ہو رہا ہے مل کے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حیثیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان میرا خاموش مجمع ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان مل کے نعرہ حیدری حیدری خیبر شکن کی ذات پہ ایک تھکن شکن صلوات پڑھی اجازت ہے میرے انتہائی واجب الاحترام ذاکر آل اتحاد جناب علامہ عالم عباس بھٹی صاحب تشریف فرمائیں اور آپ سارے ہی انتہائی واجب الاحترام پہلا فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا پھر دیکھوں گا کہ عالم بھائی کو کتنی دیر بٹھانا ہے تمام جملہ سنبھالیے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علی کے فضائل برداشت کرنے والا پاک دل عطا کیا ہے یہ دل بھی جیو تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں علی کے فضائل برداشت کرنے کا دل عطا کیا ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں آج درود میں بھی دم درود ہے آج چونکہ ہاڑ کی بھی آٹھ ہے اور اس مناسبت سے بھی ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں اور دوسری مناسبت بھی ہے کہ آج 11 ذیقعد ہے آپ کے میرے 11ویں مولا کی آمد کا دن ہے تو دل ہو تو 8واں علی آج پڑھا جائے
ویسے ہی سنیں گے جیسا پہلا علی سنتے ہیں۔ اس محلے والے توجہ، سورہ قصص آیت نمبر 5 میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں پر زمین میں ظلم کیا گیا، جنہیں کمزور بنانے کی کوشش کی گئی، ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، کائنات کا وارث بھی بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی تم سے اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ جو تم گلی گلی کوچا کوچا گھر کے باہر اپنی گاڑی کے اوپر جگہ جگہ علی وارث لکھتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان افراد کو قرآن سنانا جن کے بڑوں نے کہا تھا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، اللہ نے انہیں وارث بنایا، اللہ نے انہیں وارث بنایا۔ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، اسی آیت کی روشنی میں۔ اللہ نے ایک وارث نہیں بنایا، وَنَجْعَلَهُمْ جمع کی ضمیر ہے، ہم نے انہیں وارث بنایا۔ ہمارا علی بھی وارث ہے، ہمارا حسن بھی وارث ہے، ہمارا حسین بھی وارث ہے، ہمارا سجاد بھی وارث ہے، ہمارا باقر بھی وارث ہے، ہمارا صادق بھی وارث ہے، ہمارا قاسم بھی وارث ہے، ہمارے مشہد کا سید و سردار بھی وارث ہے۔ تم نے کوشش کی تھی مجلسیں بند ہو جائے، یہ ذکر مٹ جائے، ارے ذکر وہ مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے۔ آج یہ ذکر زندہ ہے تو یہ دلیل ہے ہمارا وارث زندہ ہے۔ نہیں ایسے نہیں، دونوں بازو بلند کر کے خدیری نعرہ حیدری، ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا وارث زندہ ہے۔ میرے ذمہ کچھ دعائیں ہیں۔ عرفان بھائی، ان کی والدہ اور ان کا بیٹا بیمار ہے، خدا انہیں صحت عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے بھی بیمار ہیں، آج کے دن کا صدقہ شہنشاہ خراسان کا صدقہ مالک صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ ذاکرین عظام، علماء اکرام، جو بھی آپ مومنین جو بھی اس مجلس میں تشریف لائے، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہمارے 12 کے 12 وارث، ہمارے 14 کے 14 وارث۔ اور یاد رکھنا، کسی بھی خدائی لیڈر کی پہچان تخت و تاج نہیں ہوتا۔ یہ مت سمجھنا کہ اقتدار کس کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا آدم کی صورت میں، اسے تخت دے کے ممبر دے کے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ میرا اللہ تیرا پہلا لیڈر تھا، تیری جانب سے تیرا خلیفہ تھا، تو حق تو یہ بنتا تھا اس کے گلے میں ہار ہوتے، آگے پیچھے بندے ہوتے، تخت و تاج پہ بیٹھ کے زمین پہ آتا، مگر تو نے بالکل سمپل اپنا خلیفہ بھیج دیا۔ تو ہمیں پتہ کیسا چلے گا کہ تیرا خلیفہ کون ہے؟ فرمایا بس میں ملائکہ میں دیکھو، ملائکہ کو حکم دوں گا جھک جاؤ، جبریل کو حکم دوں گا جھک جاؤ، میکائیل کو حکم دوں گا جھک جاؤ، اسرائیل کو حکم دوں گا جھک جاؤ، اسرائیل کو حکم دوں گا جھک جاؤ۔ ملائکہ جس کے آگے جھکے تو میرا اللہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ملائکہ کو فضیلت نہیں، آدم کو فضیلت ملی ہے؟ تو یہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اس فضیلت کا معیار علم ہے، فضیلت کا معیار علم ہے۔ اب یہ نہ دیکھو ممبر کس کے پاس ہے، یہ نہ دیکھو محمد کے بعد تخت پہ کون بیٹھا تھا، یہ دیکھو کائنات کا عالم کون ہے، یہ دیکھو لوگ علم لینے کے لیے کس کے در پہ جاتے ہیں۔ ساری کائنات ممبر کی طرف تھی، ممبر والا بھیک مانگنے کے لیے علی کے در پہ جاتا تھا، علم کی خیرات لینے کے لیے علی کے در پہ جاتا تھا۔ اس محلے والے پریشان تو نہیں ہوگے صاحبان محترم؟ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہی اختلاف ہے نا کہ نبی کے بعد افضل کون؟ تو فضیلت کا معیار علم،
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کی روشنی میں پیغام دے کے جا رہا ہوں. ویڈیو ہے، لائیو چل رہی ہے. حسنین مجالس والو، اللہ تمہاری زندگی دراز کرے. کائنات اگر فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ نبی کے بعد افضل کون ہے، توجہ، اگر تو علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی منبر والے کے پیاس گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے. اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو تو ماننا پڑے گا کہ یہی افضل ہے. بعد از مصطفیٰ کائنات میں سب سے افضل ترین گھرانہ علی کا گھرانہ ہے. اس گھر کا بچہ بھی ہو تو افضل ہے. ویسے بھی فضیلت کا معیار عمر کے ساتھ نہیں ہوتا. عمر تھوڑی بھی ہو، ایج کم بھی ہو، اگر عالم ہے تو افضل ہے. دنیا کن سے مقابلے کرے، ہم نے انہیں امام نہیں مانا جو دنیا میں آ کے لوگوں سے سیکھ کے امام بنے. ہم نے انہیں امام مانا ہے جو ماؤں کی گود میں بھی ہو تو امام ہوتا ہے. جو دنیا کا سکھایا ہوا نہیں، اللہ کا سکھایا ہوا ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے. ہر دور میں حکومت اللہ کے سچے خلیفہ کے مقابلے میں رہی. یہی خلافت پیغمبر کے بعد حقیقی خلیفہ بلا فصل کے دروازے پہ آئی. علی نے ٹھوکر مار کے کہا مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں. 25 سال خانہ نشینی اختیار کرنے کے بعد پڑھیے گا خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ کا، لوگ اکٹھے ہو کے علی کے پاس آ گئے. بلکہ جملہ کہوں، حکومت کہیں سے علی کی ابا کو پکڑتی تھی، خلافت علی کی قبا کو پکڑتی تھی. یا علی ہم پہ تیرا حق ہے، اے علی اس منبر پہ تیرا حق ہے، آ جا. علی نے ابن عباس سے فرمایا ابن عباس یہ سامنے پڑا ہے میرا جوتا، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. اب عاشق علی تھا، کہنے لگے یا علی آپ کا جوتا کائنات بھی قیمت ادا نہیں کر سکتی. علی نے فرمایا یہ ہے تمہارے نزدیک، بازار میں جا کے بیچو پھر قیمت کیا بنے گی. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا جگہ جگہ سے ٹوٹا ہے، پیوند ہر طرف لگے ہوئے ہیں، اسے کوئی نہیں خریدے گا. علی نے ان خلافت کے شوقین کی طرف دیکھ کے فرمایا مجھے خلافت کا لالچ دیتے ہو، تمہاری خلافت کی قیمت علی کے مقابلے میں جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. جوتے کے برابر بھی نہیں. علی کو خلافت کا لالچ دیتے. یہی خلافت حسن مولا کے دروازے پہ آئی. حسن نے فرمایا میرے بابا نے تجھے طلاقیں دے دی تھی، جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. توجہ، حسن کے بعد حسین کے دروازے پہ آئے. حسین نے ایسا مارا کہ اب تک سر نہیں اٹھا سکتے. حسین کے بعد سجاد کے دروازے پہ آئی. ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے آئیے. مولا سجاد علیہ السلام نے قیدی بنا کے مارا. بعد میں باقر العلوم کے پاس آئی، امام نے اپنے علم سے مار دیا. بعد میں جعفر صادق کے پاس آئی، سچے مولا نے صداقت کے دریا و سمندر علم بہا کے مار دیا. پھر میرے 7ویں مولا کے پاس آئی. 7ویں مولا نے، جملہ سنبھالیے گا، 7ویں مولا نے 14 سال زندان میں رہ کے مارا. موسیٰ کے سامنے فرعون بن کے آئی. موسیٰ کاظم نے فرعون کی طرح اسے بھی غرق کر دیا. آخر میں رضا مولا کے سامنے منتیں بن کے آ گئی. لوگ منتیں کرتے تھے مولا خلافت پہ آ جا، مولا منبر پہ آ جا، مولا ولی عہدی قبول کر لے، مولا ہمیں لعنت سے بچا لے. ہم رشتے بھی دیتے ہیں، ہم بادشاہی بھی دیتے ہیں. یہ تاریخ محمد والی ہے. محمد رشتہ لے لے ہمیں لعنت سے بچا لے، بادشاہی لے لے لعنت سے بچا لے. وڈے والی والوں جملہ سنبھالنا، بیٹیاں دے کے حق چھپانا ان کی پرانی عادت ہے. جیو
مل کے حیدری. ہارون کا بیٹا مامون، اس نے اپنے سفیروں کو بھیجا مدینے میں وارث محمد کے پاس. آقا آئیے خراسان، ہم آپ کو ولی عہدی کی پیشکش کرتے ہیں. آقا نے قبول نہ فرمائی اس وقت، لیکن خراسان کے لیے چل پڑے. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. میں سب سے کہوں گا کہ ایسے مضامین بھی سنا کریں. ان ائمہ کے ذکر بھی، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے، کم از کم ان ایام میں کہ جو ائمہ سے مخصوص ایام ہیں. مولا چل پڑے. قبا محمد کی، ابا علی کی، ذوالفقار حیدری، سر پہ دستار مصطفیٰ. مدینے سے رضا نہیں محمد نکلے، محمل پہ سوار ہوئے. چاروں طرف مامون کے سفیر اور ان کے مامور، اس کے مامور کیے گئے لوگ امام کو لے کے مدینے سے نکلے. امام چلتے چلتے خراسان اور مدینہ، درمیان میں آتا ہے نیشاپور، جو زائرین تشریف فرما ہے. نیشاپور اس وقت بہت بڑا علمی مرکز تھا. وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ موسیٰ ابن جعفر کا بیٹا علی ابن موسیٰ آ رہا ہے. محدثین علماء اس دور کے کاغذ قلم لے کے کھڑے ہو گئے، علم کے پیاسے. آپ جانتے ہیں چھٹے مولا کا جب دور تھا، آقا کے دور میں 4,000 شاگرد مولا کے سامنے بیٹھ کے کسب علم کیا کرتے تھے. چھٹے مولا کے بعد 7ویں مولا کا زیادہ عرصہ زندان میں گزر گیا. وہ علم کا باب بند ہو گیا. لوگ پیاسے تھے. پتا چلا امام علی ابن موسیٰ آ رہے ہیں، لوگوں نے کاغذ قلم لیے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی مولا کی سواری نیشاپور، پریشان تو نہیں ہو گئے، مولا کی سواری نیشاپور میں پہنچی، چاروں طرف محدثین مختلف مکاتب و مسالک کے کاغذ قلم لے کے، اے موسیٰ کے بیٹے علی کچھ بول ہم لکھیں. امام نے محمل کا پردہ اٹھایا. اب توجہ رکھیے گا سامعین گرامی قدر، 18,000 لوگ، عام لوگ نہیں، اپنے اپنے مذہب کے بڑے بڑے عالم، محدثین، مؤرخین، ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے محمد کے بیٹے کے سامنے آ کے محمد سے علم مانگ رہے تھے، سوال کر رہے تھے. کچھ بولو ہم لکھیں گے، تاریخ بنے گی، یہ تاریخ آگے جائے گی، زمانے تک آپ کا پیغام پہنچے گا. اس مرحلے میں آپ کے میرے 8ویں مولا نے کون سی حدیث بیان فرمائی؟ توجہ رکھیے گا. چاروں طرف محدثین کو دیکھا. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، میرے بابا نے کہا. یہ میرے بابا موسیٰ کاظم نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا. دادا جعفر صادق نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا. انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا. انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا. انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا. علی نے رسول اللہ سے سنا. رسول اللہ نے جبریل سے سنا. جبریل کو اللہ نے بتایا. یہ ہے امام کا ایک سلسلہ. آہستہ سے ایک جملہ کہہ دوں، یہ سند ہے ہمارے پاس حدیث کی، عصمت کی سند، طہارت کی سند. میں جانوروں کے ناموں پہ بنے ہوئے راویوں کی روایتوں کو لوں یا اس مقدس سلسلے کو لوں؟ عصمت کا سلسلہ. اور آپ جوانوں کے علم کے اضافے کے لیے علماء نے بلکہ ائمہ نے اپنی زندگی میں اس سند کو کہا ہے سلسلۃ الذہب. سلسلہ کہتے ہیں ایک کڑی کو، چین کو. ذہب کہتے ہیں سونے کو. اتنی خالص حدیث، سونے کی کڑی. اور ہمارے بھائیوں کے امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلۃ الذہب یعنی یہ سند، صرف سند، حدیث نہیں، حدیث ابھی میں نے پڑھنی ہے، صرف یہ سند اگر پاگل پہ پڑھی جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سلسلۃ الذہب. سنیں گے وہ حدیث کیا تھی جو اپنے بابا، جد، اجداد سے نقل کر کے اور اجداد سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا قول ہے
فرمایا سنو، لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ محدثین نے قلم اٹھایا اور لکھ دے گئے لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہوگا، آمین من عذابی، میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ امام خاموش، محمل کی سواری چل پڑی، محدثین پیچھے پیچھے، سب خوش تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ شیعہ سنی کا مجمع، ولایتیوں کا مجمع، علی والوں کا مجمع۔ آقا نے محمل سے پردہ ہٹایا، فرمایا سنو، حدیث اتنی نہیں ہے، اما بے شروطہا، اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ لوگوں نے کاغذ قلم اٹھایا، لکھنے لگے۔ کسی نے سوچا فرمائیں گے وضو شرط ہے، نماز شرط ہے، روزہ شرط ہے۔ مولا بولیے شرط کیا ہے؟ فرمایا ان شرطوں میں سے انا بشروطہا، ہماری ولایت شرط۔ حیدری لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اس میں داخل ہونے کی شرط کو کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کے بغیر توحید مکمل نہیں ہے۔ حیدری تھک تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ انا من شروطہا، اور دو متن ہیں اس حدیث کے، ایک ہے لا الہ الا اللہ حصنی، ایک ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی۔ دونوں متن موجود ہیں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، لیکن دونوں پڑھے جائیں، دونوں صحیح ہیں۔ علی کی ولایت بھی اللہ کا قلعہ ہے، اللہ کی توحید بھی اللہ کا قلعہ ہے۔ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرط کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ علی ولی اللہ عذاب سے بچاتا ہے، علی ولی اللہ اتحاد قائم کرتا ہے، علی ولی اللہ محبت کی فضائیں قائم کرتا ہے، علی ولی اللہ محمد مصطفیٰ کے بعد بلکہ محمد مصطفیٰ کے ختم نبوت کا اعلان ہے، علی ولی اللہ غدیر کا شناختی کارڈ ہے، علی ولی اللہ ہر حلالی موالی کی پہچان ہے، علی ولی اللہ ہماری شناخت ہے۔ شیعہ مر تو سکتا ہے، ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ امام داخل ہوئے خراسان میں، بڑے مناظرے علماء کے ساتھ مولا کے ہوئے، اور مناظرے تاریخ میں بڑے پڑے ہیں، سارے مناظرے بھی ہم تک نہیں پہنچے لیکن اکثر پہنچے ہیں۔ مامون کے دربار میں، دل ہے تو واقعہ سناؤں ایک چھوٹا سا۔ مامون کے دربار میں ایک بندہ آیا، جیسے ہی دربار میں داخل ہوا دربار میں خوشبو پھیل گئی۔ مامون نے سوچا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ دروازے سے ایک بندے نے ہاتھ اوپر کیا، مامون نے کہا اسے پاس بلاؤ، کون ہے تو؟ فرمایا جسے تو تلاش کر رہا ہے، وہ خوشبو میرے پاس ہے۔ خوشبو تیرے پاس؟ یہ کون سا عطر ہے؟ یہ کون سے پھول کی خوشبو ہے؟ اس بندے نے کہا یہ عطر نہیں، یہ پھول نہیں، میرے پاس محمد مصطفیٰ کے بال ہیں۔ کیا ہے؟ بال۔ اچھا، جو نسل در نسل ہم تک پہنچے، اب میں غریب ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں تو خرید لے، مجھے قیمت دے دے۔ ساتھ والے نے کہا مامون کو بادشاہ صاحب خرید لیجئے، چلو ہم بھی تو کہیں گے ہم محمد کے وارث ہیں، زیارت کروائیں گے۔ بال سامنے رکھے گئے، وہ کپڑا ہٹایا تو 7 بال تھے۔ کتنے؟ 7 بال۔ صندوق سے پیسے درہم و دینار جو بھی رقم تھی نکالنے لگے۔ مامون نے روکا، رکو رکو، کون بتائے گا کہ یہ واقعاً محمد کے ہیں؟ اس نے کہا یہ خوشبو بتا رہی ہے۔ کہنے لگا نہیں، ہم نے کون سا خوشبو سونگی تھی
کہ واقعاً یہ وہی خوشبو ہے، کیا کیا جائے؟ آہستہ سے کسی نے کان میں کہا محمد کے بیٹے کو بلاؤ۔ دربار میں بلایا گیا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو۔ جیسے ہی امام نے پہلا قدم رکھا، توجہ، آپ کی توجہ میری طرف ہے، منبر پہ بیٹھا ہوں، میری توجہ آپ کی طرف ہے۔ دروازے سے جو آئے مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، خدا کی قسم جیسے ہی مولا نے دربار میں قدم رکھا لوگوں کی نظریں مڑ گئی۔ کیوں؟ جو خوشبو یہاں کی تھی وہی خوشبو وہاں، امام سے وہی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ امام کو قریب بلایا، اس نے اپنے ساتھ بٹھایا اور بتانے لگا، اے آقا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں بچے سمجھیے، مامون ہمدرد نہیں تھا مولا کا، آخرکار یہی قاتل بنا مولا کا۔ یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا تھا کہ ہماری محمد سے رشتہ داری ہے۔ توجہ ہے، یہ عباسی خلیفہ تھا جو خاندان بنی ہاشم کا دشمن تھا۔ توجہ، اس نے بٹھایا، اس نے کہا سرکار یہ دیکھیے، یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں، کیا واقعی رسول کے بال ہیں؟ کیا کہنے مولا کے؟ سامنے بال رکھے، 7 بال تھے۔ امام نے فرمایا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، ان تینوں کا نانا سے کوئی تعلق نہیں، ان 3 بالوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا نہیں سرکار، 7 کے 7 حضور کے بال۔ فرمایا نہیں، 4 نانا کے، 3 نانا کے نہیں۔ دلیل؟ آقا نے فرمایا آگ روشن کرو، ان تینوں کو آگ میں ڈالو۔ جسے امام آگ میں ڈالے اسے آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حیدری، تینوں کو آگ میں ڈالو۔ آگ میں ڈالے تو جل گئے، تینوں جل گئے، ختم ہو گئے۔ جن کا مقدر جلنا ہو وہ جلتے ہیں، کوئی جہنم کی آگ سے جلتے ہیں، کوئی بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں، تینوں جل گئے۔ آقا نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلنا تھا کہ محمد کے کون سے بال ہیں اور کون سے نہیں؟ ارے جسے محمد کے بال سمجھ میں نہ آئے اسے محمد کی آگ سمجھ میں کیا ہے؟ یہ میرے نانا کے ہیں۔ حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ یہ میرے نانا کے بال۔ میں بات لمبی نہ ہو جائے، مسائل میں نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ میرے حصے کے مسائل عالم بھائی پڑھیں گے۔ آقا کے ساتھ اور بھی علمی مناظرے بڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ 18,000 علماء کا ایک وفد امام کی خدمت میں آیا۔ اسے انٹرنیشنل مناظرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مکتب و مسلک کا عالم، دشمن اسلام، ان میں دہریے بھی تھے، سورج کو پوجنے والے بھی تھے، چاند کو پوجنے والے بھی تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، سارے اکٹھے ہو کے 8ویں مولا کی بارگاہ میں، یہودی بھی آ گئے۔ امام کے ایک صحابی امام کے قریب آئے، عاشق امام تھا، کہنے لگا مولا 18,000 علماء آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تیاری کر لیں۔ آقا مسکرائے، فرمایا تو نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے۔ امام تیاری کا محتاج نہیں ہوتا۔ آ گئے، بیٹھ گئے سارے۔ ہاں میں سوال کرو۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا راس الجالوت، وہ آیا۔ امام نے فرمایا تم پہ، تمہارے نبی پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے تورات، اٹھاؤ کتاب، پہلے بتاؤ حافظ ہو یا ناظرہ پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں سرکار، حافظ تو نہیں ہوں، البتہ ناظرہ پڑھنا جانتا ہوں۔ اس نے کہا تم کھولو میں پڑھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تم کھولو میں پڑھتا ہوں۔ اس نے کتاب کھولی، آقا نے پڑھنی شروع کی۔ خدا کی قسم یہ وہی منظر تھا جو مسجد کوفہ کا تھا۔
لو سنیت لی وسادت فجلست علیہا لأفتیت اہل التورات بتوراتہم حتی ینطق التورات فیقول صدق علی لأفتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لأفتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لأفتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی. مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے ابو طالب کے بیٹے نے کہا تھا اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، توریت والے آئے میں توریت سے بتاؤں گا، زبور والے آئے زبور سے بتاؤں گا، انجیل والے آئے انجیل سے بتاؤں گا، قرآن والے آئے قرآن سے بتاؤں گا. میں خاموش رہوں گا، کتابیں کہیں گی حیدر کل بھی سچا تھا، حیدر آپ بھی سچا ہے. یہی منظر مولا کے اس دربار میں بن گیا. آقا نے فرمایا تم توریت کھولو میں بتاتا ہوں. اس نے توریت کھولی، آقا نے پڑھنی شروع کی. پڑھتے پڑھتے فرمایا اے راس الجالوت قسم اٹھا اس کتاب کی جو حلیہ آخری محمد کے جانشین کا اس میں لکھا ہے کیا وہ مجھ میں نہیں ہے؟ قدموں میں جھک گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے قسم ہے موسیٰ کی بھی تورات کی بھی، جو اس میں ہے وہ سراپائے علی رضا ہے. یہ محمد کے سچے جانشین ہیں. آخری بات اور ضامن تمام. خراسان کا میں بتانے لگا ہوں کہ وارث ہیں سچے. خراسان کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے حبیب خراسانی. یہ راوی میرے مکتب کا نہیں ہے، توجہ، شیعہ راوی نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ عالم خواب میں دیکھا، مولا کے دور میں، 8ویں مولا کے دور کی بات ہے، کیونکہ تقریباً 2 سال کم و بیش مولا خراسان میں رہے اور ان 2 سالوں میں بڑے واقعات ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. اس حبیب خراسانی نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں حج کرنے گیا ہوں، وہاں مسجد ابو ذر میں رسول اللہ تشریف فرما ہے اور اعلان کر دیا گیا کہ دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ملاقات کے لیے کھلا ہے، جس نے ملاقات کرنی ہے آ جائے. یہ حبیب خراسانی کہتا ہے خواب بتا رہا ہے کہ میں مسجد ابو ذر میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما ہے، ساتھ ایک تشت ہے جس میں خرمے پڑے ہیں، طبق خرموں کا پڑا ہے. آقا نے ایک مٹھی میں خرمے لیے، اٹھا کے میرے دامن میں ڈال دیے. میں خرمے لے کے خوشی سے مسجد سے باہر آیا کہ مجھے اللہ کے نبی نے خرمے عطا کیے. جب میں نے وہ گنے تو وہ تھے 18. کہتے یہاں میری آنکھ کھل گئی. اسی دن ایک مسجد کے آگے سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا آج منبر پہ محمد کا بیٹا بیٹھا ہے. کہتے میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے منبر کی طرف دیکھا، وہی منظر تھا جو مسجد ابو ذر کا تھا. آج محمد کا 8واں بیٹا تشریف فرما ہے. کہتے میں قریب گیا، میرے ذہن میں وہی خواب، رات کو بھی گیا تھا اب بھی جا رہا ہوں. کہتے میں نے دیکھا مولا کے ساتھ ایک طبق تھا، اندر خرمے تھے. کہتے ہیں مجھے خواب یاد آیا، میں نے فوراً دامن آگے کیا، مولا نے مٹھی میں خرمے اٹھائے اور میری گودی میں ڈالے. کہتے ہیں میں نے وہیں بیٹھ کے خرموں کو گننا شروع کیا، 1 2 3 4 تعداد تھی 18. میں نے کہا مولا کوئی زیادہ دے دے کوئی کم دے دے. ہائے 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 عالم آل محمد مولا کا لقب. فرمایا کیسے زیادہ دوں کیسے کم دوں؟ اگر میرے نانا نے زیادہ دیے ہوتے میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا، میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا. ولایت علی ابن ابی طالب قلعہ ہے. آل محمد کی محبت و ولایت شرط ہے. لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، آل محمد کی محبت و ولایت شرط ہے. ایک بندہ مسجد میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ مولا کے آگے سوال ہو رہے ہیں اور چند بندوں نے سوال کیے کہ مولا رسول اللہ نے فرمایا آپ کے دادا علی کے بارے میں کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، تب تو حکومت اللہ کی ہوگی.
بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ بھائی قیامت کے دن تو مالک یوم دین اللہ ہے، حکومت تو اللہ کی ہوگی۔ آپ کے جد کی یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یا علی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرے گا۔ جب حاکم اللہ تو علی تقسیم کیسے کریں گے؟ 8ویں مولا مسکرائے، آج علی سنو بزبان علی، ہمارا ہر امام علی ہے، چاہے پہلا ہو چاہے 8واں ہو۔ میں اختتام خطاب میں پہنچ گیا ہوں، توجہ رکھیے گا سامعین محترم۔ آقا نے فرمایا تم نے یہ نہیں سنا یا علی حبو کا ایمان و بغض کا نفاق، تیری محبت ایمان ہے، تیری دشمنی منافقت ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ مولا نے فرمایا مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ اچھا یہ فرما کے مولا مسجد سے باہر نکلے، ایک مولا کا شیعہ تھا بڑا خوش، مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا، آج ان کی بولتی بند کر دی۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ آقا آپ نے جواب نہیں دیا کہ قسیم النار والجنہ علی، یعنی علی کی محبت معیار۔ توجہ رکھیے گا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے ہمارے شیعہ، وہ جواب تھا ان کے لیے، تیرے لیے یہ جواب نہیں۔ کہنے لگا مولا بتائیے میرے لیے کیا جواب ہے؟ آقا نے فرمایا تو سن، انہیں جواب دیا تھا ان کے ظرف کے مطابق، تیرے دل میں ہماری ولایت ہے، سن تجھے جواب دے رہا ہوں تیرے ظرف کے مطابق۔ محشر کا میدان سجے گا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگا، علی چن چن کے بندوں سے کہے گا اور بندوں کو اٹھا کے جہنم سے کہے گا اے جہنم، اے جہنم، ھذا لکا، یہ تیرا ہے کیونکہ میری ولایت کا منکر ہے، اے جنت یہ تیرا ہے کیونکہ میری ولایت کا قائل ہے۔ یہ معیار، علی بھیجیں گے جنت میں، علی بھیجیں گے جہنم میں۔ ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، جسے حوالہ چاہیے مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ آقا نے ایک سوال کے جواب میں 2 جملے بتائے، کیوں؟ اس کا ظرف نہیں تھا، اس کا ظرف تھا۔ پتا چلا علی کے سارے فضائل سب کے سامنے پڑھنے کے قابل نہیں۔ توجہ ہے؟ ممکن ہے میرا یہ جملہ کسی کو ہضم نہ ہو، ویسے بھی میں کسی کو ہضم ہوتا ہوں، سب کو نہیں ہوتا۔ اور میں ایک بات کہوں، ایک حدیث ہے عالم بھائی بڑے مزے کی ہے، مستند کتاب میں موجود ہے، اس کا حوالہ بھی میں دے دوں گا اگر مانگے کوئی۔ مولا نے فرمایا ہمارے حبدار کی، جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں سینہ چوڑا کر کے پڑھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہمارے حبدار کی نشانی یہ ہے، سچے شیعہ کی نشانی یہ ہے، غالی اسے مقصر سمجھیں، مقصر اسے غالی سمجھیں۔ توجہ ہے؟ سامعین گرامی قدر، یہ ایک آخری پیغام دے دوں اگر دل ہو تو۔ پیغام یہ ہے کہ ان چکروں سے نکلیے، جس کے پاس جتنا علی ہے اپنے دل میں رکھے۔ اگر کوئی اس مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو مولا کو نہیں مانتا تو اس کا مقدر، نہیں مانتا تو مانے گا بھی نہیں، کیونکہ باتیں یہاں کی نہیں، باتیں وہاں کی ہیں۔ توجہ ہے؟ تو میں ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو منبر پہ بیان کروں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، علاقے میں فرقے بن جائیں، تو کیا فائدہ؟ بی بی نے دربار فدق میں اپنی ولایت کی پہچان بتائی تھی، فرمایا اطاعتنا نظاما للامہ و ولایتنا و امامتنا امانا للفرقہ، ہماری اطاعت قوم میں ترتیب، نظم و ضبط پیدا کرتی ہے اور ہماری ولایت قوم کو تفرقے سے بچاتی ہے۔ ولایت لڑائی جھگڑے سے بچاتی ہے۔ ہماری کوئی دشمنی نہیں ذاکرین سے، ہماری کوئی دشمنی نہیں علماء سے۔ میں طالب علم ہوں، یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری کوئی دشمنی نہیں علی ولی اللہ پڑھنے والے سے، ہماری کوئی دشمنی نہیں حسین کے ماتمی سے۔
میں نے اس مجلس میں سنی کو لے کے آنا ہے، میں نے اس مجلس میں عیسائی کو لے کے آنا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم حق بات کہو، تمہاری ہے کربلا۔ کربلا سب کی، حسین سب کا۔ ذاکرین کا بھی احترام کریں، علماء کا بھی احترام کریں۔ منبر ایک دوسرے کی ذاتی اختلافات کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اختلافات ہیں تو طریقے سے، آپ نے مثلا کوئی بات کر دی اور مجھے اچھی نہیں لگی، میں مرد بنوں آپ سے بات کروں، ان سے کیوں الجھ رہا ہوں؟ یہ مجلسیں ہمارے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ مجلسیں اس علم کے سائے تلے ہم نے بچپن گزارا ہے، اسی علم کے سائے تلے ہمیں اللہ کرے موت آ جائے۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم سارے ایک ہیں، بھائی ہیں، ولایت علی کے قائل ہیں۔ جو علی کی ولایت کا منکر، اس کا اپنا مقدر، وہ کل بھی لانتی تھا، وہ اب بھی لانتی ہے۔